حسن بصری امیر المومنین علیہ السلام کا مخالف تھا اور آپ نے اس امت کا سامری قرار دیا. اگر بعد میں یہ کہتے ہیں نا، جیسے وہ اوپر دیکھا آپ نے کہ ایک ریفرنس دیا ہوا ہے جی وہ توبہ طائب ہو گیا تھا. اچھا، اگر وہ مولا کے زمانے میں، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں توبہ طائب ہو گیا تھا، تو پھر بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں وقت کے امام کے ساتھ دیکھو جو گفتگو ہوئی ہے، وہ ذرا دیکھو. اور پھر امام باقر علیہ السلام نے اس کو جو اے جاہل بصرہ کہہ کر جو مخاطب کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفت امام نہیں رکھتا تھا امام وقت کی. تو وہ توبہ طائب کس چیز سے ہو گیا کہ وہ جو اپنا اتنے بندے قتل ہوئے، اور پھر اس طرح تو وہ کہتے ہیں جنگ جمل پر بعد میں اور جو آیت وکرنا فی بیوتکنا کی جب ام المومنین کو آتی یاد تو وہ بڑا روتی تھی. تو کسی کا رونا یا پشیمان ہونا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کا حساب کتاب ختم ہو گیا. تو اس بندے کا جو سلسلہ تھا مولا کے اگینسٹ تھا. تو یہ جو دعوے دار ہیں آج جتنے بھی صوفی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے فیض جو ہے روحانی حسن بصری سے ملتا ہے. جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے آپ دیکھ لیں، اور حسن بصری کہتے ہیں کہ اس نے فیض لیا ہے مولا علی سے. یہ ان کا دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے. ہمیں تو فیض نہیں نظر آیا، بلکہ وہ تو مولا علی کا مخالف نظر آیا، جیسا کہ یہ جنگ جمل کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا. اور پھر یہ مولا نے فرمایا کہ ہر امت کا سامری ہوتا ہے، اور اس امت کا سامری، اب امت کا سامری فرمایا، یہ تو نہیں فرمایا کہ وقتی طور پر یہ سامری ہے. امت جب تک ہے امت محمدیہ، تو یہ سامری کون ہے اس امت کا؟ وہ ہے حسن بصری امیر المومنین علیہ السلام کے بقول یہ جو اتنے علماء محدثین نے ہم تک یہ مولا کا فرمان پہنچایا. لہذا جب ایک باطل مذہب کی اس نے بنیاد رکھی، تصوف کی، اور اس کے شاگرد ابو الہاشم کوفی نے باقاعدہ اس سلسلے کو چلایا اور اس کا نام اس نے التصوف رکھا، تو آج جس کا نام عرفان رکھا. لہٰذا آئیں بائیں شائیں کر کے تعویلیں کر کے بنی امیہ کی بدعتوں کو اور بنی عباس کی بدعتوں کو جو ہے سپورٹ کرنا، نام عرفان رکھ کے، فلسفہ اور اسلام نام رکھ کے، فلسفہ اور تصوف نام رکھ کے، یہ کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ عاملہ گروپ سے اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو، بچاؤ اپنے آپ کو. بھائی کس قسم کا زاہد اور عابد؟ آپ قادیانیوں کے ہاں چلے جائیں، آپ کو ان کے ہاں تہجد گزار مل جائیں گے جی، حافظ قرآن مل جائیں گے، ظاہراً متقی پرہیزگار مل جائیں گے. زاہد کا کیا مطلب جی؟ جب عقیدے کی بات ہو رہی ہے، ایک باطل مذہب کی بات ہو رہی ہے، ایک جو ہے ایسے مکتب کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بیان ہو. کسی کا عمل ہے زہد تقویٰ ظاہراً لبادہ اوڑا ہوتا ہے لوگوں نے، حقیقت میں اس کا عقیدہ نظریہ دیکھا جاتا ہے. جب ہم حسن بصری کو دیکھتے ہیں کہ وہ مولا کا مخالف ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ بنی امیہ کا لگایا ہوا پودا ہے تصوف کا، زہد و تقوی کا، جنہوں نے لبادہ اوڑھ کر جو ہے ظاہری اقتدار پر تو قبضہ کیا ہی تھا، اب باطنی اقتدار جو ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ 2 نمبر پیر بنائے، اور زہد کا لبادہ ان کو جو ہے توڑنا پڑا. اور ظاہراً لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے عابد ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لوگ ان کے پاس آئیں اور پھر جو ہے ان کی جھوٹی کرامتیں مشہور کی جائیں، اور تاکہ لوگ اہل بیت کے در کو چھوڑیں، یہ اپنے بنائے ہوئے پیروں کو جو ہے نا وہ مانیں اور پھر ان کے درباروں پر آئیں. جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی سلسلہ جو ہے عرس کے نام سے، یعنی عروس ہے، خوشی شادی کے موقع پر ایسے سلسلے کہتے ہیں، مگر وہ اپنے جب کوئی پیر کا یوم وفات کا دن آتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، ڈھول ڈمکے سے، دھمال پنگڑے، سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ. کیوں؟ کہ وہ لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم اپنے پیر کی غمی نہیں مناتے، خوشی مناتے ہیں. تو شیعہ اپنے بزرگوں کی کیوں غمی مناتے ہیں، اپنے اماموں کی کیوں غمی مناتے ہیں؟ یہ غم کو بھول جائیں. تو یہ ایک آج بھی دیکھ لیں کہ جناب وہ محرم آیا تو فلاں کا بجتی دروازہ کھل گیا، جی چیلم آیا تو فلاں کا جناب عرس کا سلسلہ کھل گیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ قوم جو ہے وہ اپنے پیروں کی طرف بزی رہے اور اہل بیت علیہ السلام کے در سے دور رہے. تو یہ ان بنی امیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور آج وہ دیکھ لیں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے. اور ان کی اس بدعت کو آج جو عرفان نام رکھ کے پیش کیا جاتا ہے. آج تصوف کو یعنی 2 قسم کا بنا دیا گیا، ایک بیڈ تصوف، ایک اچھا تصوف. وہ جیسے گڑ طالبان، بیڈ طالبان ہیں، تو وہ جو ہو گئے کہ اچھا کہا کیا جاتا ہے، جی کچھ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ اس کے مخالفت ہیں. اچھا سمجھتے ہیں، اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ مخالف تو پھر مخالف کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر اسی طرح چلے جاؤ، پھر پہلی صدی میں سکیفے کی کاروائی کو لے لو کہ کچھ اچھا سمجھتے ہیں، کچھ غلط سمجھتے ہیں. تو پھر اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ اچھا سعد بن عبادہ کی طرف چلے جاؤ کہ وہ اس نے بیعت نہیں کی تھی اور بعد میں جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ بھی جناب وہ بن جائے، وہ چاہتا تھا میں بن. یہ کیا بات ہوئی جی؟ کہ ایک اچھا ہوتا ہے، ایک اچھا نہیں ہوتا، تو لہذا دونوں کی حمایت کرتے رہے، دونوں رضی اللہ، اللہ خیر صلی اللہ. تو پھر کیا یہ قاعدہ کلیہ اصول ہمیں قبول ہے؟ جبکہ ہمیں قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق اور باطل کو مکس نہ کرو، نہ ملاؤ، اور نہ ہی دیدہ دنستہ حق کو چھپانے کی کوشش کرو. حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے.
لہٰذا دونوں طرف رضی اللہ دونوں سے ہی والا نظریہ ہمارے ہاں نہیں چلتا. یہ مکتب ہے تصوف اور اس کی بنیاد بنی امیہ نے رکھی ہے اور اس کو تقویت پہنچانا میرے مولا نے جو ہے فرمایا. ایک مولا نے نہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ لیں, اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کا دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی شخص تصوف کا عقیدہ نہیں اپناتا مگر یا تو وہ حماقت کا شکار ہوتا ہے, آگے ڈاش. پھر امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان دیکھ لیں, صوفیہ تو کلہم کہ تمام کے تمام صوفی جو ہے ہمارے مخالف ہیں. انہوں نے تو کس میں نہیں بنائی معصوم نے, ایک گڈ صوفی ہے ایک بیڈ صوفی ہے. جی یہ تو آیا ابن تیمیہ کا نقطہ نظر, اس نے بنایا کہ تصوف کی قسمیں کہ جناب جو غالی اور جوہلات صوفی ہیں وہ معرفت والے نہیں, جو صحیح ہیں معرفت والے وہ کون ہیں؟ اس نے نام بھی لکھے جیسے جنید بغدادی, فضائل بن ایاز کے اس نے شیخ عبد القادر جیلانی, یہ 11ویں شریف والے کتنے ہو گئے پورے. ہاں جی, تو یہ اس نے جو بیان کیے یہ گڈ تصوف ہے. اور دوسرا اسی طرح ملا صدرہ نے جو تصوف کے رد میں جو کتاب لکھی, اس نے بھی غالی تصوف کا جو حامی ہے یہ جوہلا صوفیہ کے بارے میں اس کی مخالفت کی ہے. جو صوفیوں کا پیر ہے وہ ابن عربی ہے ملا صدرہ کے نزدیک, جس نے روحانیت بھی ادھر سے لی ہے. پڑھو اس کی کتابیں, اسفار دیکھ لو, اس کی جو ہے دوسری کتابیں دیکھ لو, ہم نے 12 مرتبہ ادھر اس کی تحریروں کے عکس پیش کیے. جو صوفیوں کے پیر کے فضائل پڑھے اس سے کہے روحانی تڑکا وہ لگائے, ورنہ وہ تو فلسفی تھا. تو وہ روحانیت وہ کشف کے ذریعے یہ جو ہے سلسلے آئے ہیں ان کے ہاں, مکاشفے یہ شروع ہوئے ہیں وہ ابن عربی سے لیے اس نے. تو یہ نظریہ لوگوں کو صرف مغالطہ دینے کے لیے. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بیڈ تصوف گڈ تصوف کی جو اصطلاح نکال رہے ہو یہ ائمہ نے نہیں, ہمارے مذہب میں نہیں, یہ مکتب تشیع میں جو ہے بنی امیہ کی اور بنی عباس کی فلسفے کی بدعت, اس کی کوئی گنجائش نہیں. کیونکہ آگے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرما دیا تھا تشیع خبردار ان علماء سے بچنا. علماء حدیث میں لفظ علماء ہے, وہ کون سے علماء ہیں ذرا دیکھو تو صحیح, وہ کس زمانے میں میرے مولا نے پیشین گوئی فرمائی تھی, کیا وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھو ریزن کیا مولا نے فرمایا, یمیلون الی الفلسفہ والتصوف, کہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے. خبردار وہ دین کے رازن اور ڈاکو اور لٹیرے ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اور حملہ گروپ والو, میرے خلاف کیس کرنے والوں, مجھے قتل کی دھمکیاں دینے والوں, ہر طرح کے حربے پروپیگنڈے کرنے والوں, جاؤ شیشے میں منہ جا کر دیکھو, یہ مولا کا فرمان ہے اور ہمارے بزرگ علماء نے اس فرمان کی تصدیق کی ہے اور محدثین نے ہم تک پہنچایا اور سند کے ساتھ پہنچایا. حدیقۃ الشیعہ میں آیا, انہوں نے آقائے جو سید مرتضیٰ الدائی الرازی کی کتاب الفصول العامہ سے نقل کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں شیخ مفید علیہ الرحمہ سے نقل کیا اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے سند بھی بیان کی ہے, راویوں کے نام بھی لکھے ہوئے. جاؤ جا کر دیکھ لو. اور پھر الزامی جو آپ پر جو اس خاکسار نے دیا کہ بھئی ہم تقلید کے قائل ہیں, مکتب تشیع میں صدیوں سے تقلید ہو رہی ہے. حوزات علمیہ, مراجع اعظام, فقہاء کرام جو ہے صحیح معنی میں شیعہ اثنا عشری ہیں, جو نہ شیخی ہیں نہ صوفی ہیں, اللہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے مزید درجات بلند کرے. ہم تقلید کے قائل ہیں, مگر یہ جو جامع شرائط والی حدیث ہے فرمان مولا حسن عسکری پاک کا, جو آغا خوئی کی توضیح المسائل میں لفظ تقلید شروع کرنے سے کے ساتھ ہی انہوں نے اس فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام کو لگایا, جو تفسیر نہیں جو احتجاج تبرسی سے انہوں نے حوالہ دیا. اصل میں یہ فرمان جامع شرائط مجتہد والا یہ ہے منسوخ کی گئی تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف, وہاں سے فرمان ہے. تو جب ہم تفسیر کو نہیں مانتے تو اس فرمان کو کیسے مانیں جو بلا سند ہے؟ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ تقلید کے لیے دوسرے ذرائع سے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں اس کی وجہ سے اس حدیث کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اس قاعدے کلیہ اصول کے مطابق جامع شرائط والی حدیث کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح جتنی حدیثیں تصوف کے رد میں, فلسفے کے رد میں ہمیں ملتی ہیں, اگر کسی کی سند جو ہے کمزور بھی ہو تو ہم اس قاعدے کلیہ اصول کے مطابق وہ مانتے ہیں, چونکہ سند کے ساتھ کافی میں پورا چیپٹر موجود ہے تصوف کے رد میں, سند بھی موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا سفیان ثوری سے مناظرہ بھی موجود ہے, اور سب نے اپنے جتنے بھی ہیں محققین جو اس سلسلے کو بیان کرتے ہیں وہ اس کی تائید حمایت کرتے ہیں. خود مطہری صاحب نے بھی داستان راستان میں جو سچیاں کہانیاں کے نام سے, سچی کہانیاں کے نام سے شائع ہوا ہے, اس میں بھی وہ موجود ہے. کوئی بھی اس کو مناظرے کو جو ہے انکار نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو آج لوگوں کو یہ گڈ تصوف بیڈ تصوف کی رٹ لگا کر مغالطہ دے رہے ہیں, تو ان کو پہچانو. اس سے پہلے ابن تیمیہ یہ کام کر چکا ہے. ہمارے چونکہ مولا نے فرما دیا, جیسے کہ غلام حسین نجفی صاحب نے
تو صوفیہ کی تقریر میں لکھ دیا تھا یہ گرگڑ کی طرح جتنے مرضی پہنتے بدلنے، چونکہ ہمارے مولا نے فرمایا صوفیہ تو کلہم کے تمام صوفی ہمارے مخالف ہیں. آگے ان کے الفاظ بڑے سخت ہیں، پڑھ لو تو صوفیہ کے PDF کے لاسٹ آخری 4 صفحات. ایک صوفی نے اعتراض کیا کہ جناب حسن بصری کی مذمت میں جو احادیث ہیں وہ 9ویں اور 10ویں صدی میں وضع کی ہوئی گڑھی ہوئی ہیں. اندازہ لگاؤ کہ اس عاملہ گروپ کا بات کرتے ہوئے بھی ویسے بھی خوف خدا تو ہے ہی نہیں، مگر عوام کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکیں گے کہ جیسے کہ جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میں نے جتنے حوالے آپ کے حوالے کیے، لوگوں کے حوالے کیے، مومنین کے حوالے کیے، وہاں سے بہار الانوار سے، آیت برسی سے، اور کتنی کتابوں سے، انوار نعمانیہ سے، روضات الجنات سے. اچھا اب یہ جو اس نے کہا کہ یہ 9ویں 10ویں صدی میں آیا یہ سلسلہ، حالانکہ آیت برسی آپ جانتے ہیں کہ 6ٹھی صدی میں ان کا دور گزرا ہے اور 588 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے جناب ابن عباس سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، مولا علیہ السلام کا خطبہ نقل کیا ہے، اور حسن بصری کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اور اس امت کا سامری جو قرار دیا ہے وہ احتجاج برسی میں ہے. اس کے بعد جو ہے علماء نے بیان کیا. اب اگر احتجاج برسی پر اعتبار نہیں ہے تو پھر ساری جتنی بھی اس میں چیزیں ہیں اس کو جو ہے دریابرد کر دینا چاہیے. اس طرح کا کون کو من گڑت واقعہ جو ہے وہ بیان کرے گا، جس طرح کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ مولا نے جنگ جمل کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے بعد جو ہے حسن بصری سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ انہوں نے نقل کی ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی آئے ہیں علماء ہمارے، خواہ وہ فقہا ہیں خواہ وہ محدثین ہیں، انہوں نے اس سے استنباط کیا، اپنے قول کو جہاں بھی نقل کیا ثبوت میں نقل کیا. جیسا کہ اپنا ملا باقر میسی نے جو بہار الانوار میں اس کو نقل کیا، ہم نے حوالے دیے، اور انوار نعمانیہ میں محدث نعمت اللہ جزاری نے نقل کیا، ہم نے حوالے دیے، اور کتنے علماء نے اس کو بیان کیا. تو انہوں نے اس کو تسلیم کر کے بیان کیا. اور محدث نوری نے جو ہے اس کو بیان کیا مستدرک الوسائل میں، انہوں نے بیان کیا اس کو والیوم 1 پہ جو ہے پیج 351 پہ انہوں نے اس کو بیان کیا. تو اس طرح جو ہے ہمارے ہاں علماء نے اس کو، حالانکہ وہ فقہ کی کتاب ہے مستدرک الوسائل، انہوں نے وضو کے ضمن میں اس کو بیان کیا. اور اسی طرح جو ہے آقا شیخ علی جو ہیں شہرستانی، انہوں نے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس میں اس سے استنباط کیا، اس کو جو ہے وضو کے ضمن میں انہوں نے بیان کیا. اور وہ جو ہے والیوم 1 پہ 277 پہ اس واقعہ کو بیان کیا احتجاج برسی سے. اور اسی طرح جو ہمارے اپنا مفسرین ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، جیسے کہ ہم نے تفسیر نور الثقلین کا حوالہ دیا، وہ جو ہے عربی کا حوالہ دیا، اردو جو ہے اس کی والیوم 5 ہے پیج 490 ہے، اور لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے انہوں نے واضح طور پر کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہر قوم میں ایک نہ ایک سامری ہوتا ہے اور اس امت کا سامری یہ ہے، یعنی حسن بصری. تو یہ ہمارے علماء تو اس بات کی تائید میں لا رہے ہیں نہ کہ اس کو رد کرنے کے لیے لا رہے ہیں. اور اسی طرح جنہوں نے جو ہے یہ اپنا تفسیر نمونہ کا ہم نے حوالہ دیا والیوم 13 کا پیج 219 اور 213 پہ اس واقعہ کو بیان کیا آغا ناصر مکارم شرازی نے. تو مفسرین کے علاوہ فقہ کی کتابوں کے علاوہ اب جنہوں نے صوفیت کے رد میں کتابیں لکھی ان کے ہم نے کتنے حوالے دیے. محدث ہور عاملی نے اسنا عشریہ فی رد صوفیہ میں اس کو بیان کیا، ہم نے ریفرنس دیا کہ وہ محدث جو ہے اس سے استنباط کر رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے صوفیت کے رد میں. اسی طرح یہ جو ہے مبانی عرفان اسلامی آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید محمد تقی مدرسی کی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد صادق پرہیزگار نے طبع ایران میں. اس کا پیج 37 ہے کہ حسن بصری از دیدگاہ امام علی علیہ السلام، اس میں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا 37 سے 39 تک جو ہے اس کو بیان کیا انہوں نے یا 38. تو اس طرح ہمارے فقہا نے اور محدثین نے یہ آیت اللہ العظمیٰ ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کو تسلیم کیا اور صوفیت کے رد میں بیان کیا. اسی طرح آقا سید حسین لکھنوی نے حدیقہ سلطانیہ میں اس کو بیان کیا جو پیر غلام علی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا. الغرض کتنے ریفرنس اتنے حوالے ہم نے ان کو جو ہے نا بیان کیا، اور جو یہ ہمارے علماء فقہا اور محدثین ہیں جو اس واقعہ کو نقل کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں اور اس سے استنباط کر رہے ہیں اور اس واقعہ کو صحیح سمجھتے ہیں. اور یہ احتجاج تبرسی جو ہے یہ تو چھبی ہی آغا جعفر سبحانی کے مقدمہ کے ساتھ ہے. تو لہٰذا یہ قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جانا چاہیے آغا جعفر سبحانی کے پاس، آغا ناصر مکارم شرازی کے پاس، آیت اللہ العظمیٰ آغا تقی مدرسی کے پاس، ان کے پاس جانا چاہیے کہ بھی آپ نے یہ کتابوں میں کیا لکھ دیا، کیوں اس سے استنباط کر رہے ہو، کیوں یہ بیان کر رہے ہو، کیوں یہ تائید کر رہے ہو اس مولا کے فرمان کی. تو وہ جو جواب دیں آ کر ادھر میڈیا میں بیان کر دیں. تو لہٰذا
یہ جو صوفیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، عاملہ گروپ میں کھلبلی مچی ہوئی کہ وہ مولانا کا یہ فرمان حسن بصری کی مذمت میں، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، لہٰذا ہمارے علماء نے اس کو جو ہے دلائل سے بیان کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔